اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے یا پولیٹیکل تھیوریسٹ ہے، ان میں ایک گروپ ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ تھیوریسٹ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ تھامس ہابس کا آتا ہے، ہابس تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ۔ تھامس ہاب کا یہ ایکسپلینیشن تھا سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بارے میں یا ہیومن نیچر کے بارے میں کہ پاور یعنی طاقت، پاور اور مائٹ اکٹھے ہوئے، اس کے بعد کنسنٹ ہوا اور اس کنسنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ اسٹیٹ وجود میں آیا۔ تو تھامس ہاب اپنی یہ لیوایتن 1651 میں وہ ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب کا نام تھا لیوایتن، اردو میں اسے اژدہا کہتے ہیں، مطلب ایک اس کے نام سے ظاہر ہے لیوایتن سے کہ یہ ہیومن نیچر جو نیگیٹیو سمجھتا ہے، ہیومن نیچر کو بیڈ سمجھتا ہے، بائی نیچر ہیومن کو ایک کرول اور ایک بیڈ اور ایک نیگیٹیو جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اور اس کی یہ assumption ہے کہ ہیومنز جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں جب رہ رہے تھے تو وہ بہت زیادہ کرول تھے، امن پسند نہیں تھے اور ہر چیز کو طاقت کے بحاف پر دیکھتے تھے، طاقت کے لینس سے چیزوں کو ڈیفائن کرتے تھے۔ تو لیوایتن میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ انڈیویجول سبمٹ ٹو اے اسٹرانگ سینٹرلائزڈ اتھارٹی، humans are selfish, fear of shortage, needs versus resources۔ تو یہ بات اس میں آ جاتی ہے۔ تھامس ہاب جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو اوریجن ڈیفائن کرتے ہیں لیوایتن میں اپنی کتاب میں 1651 میں، وہ اس سب کا جو ہے پاور ڈائنامکس کو اپنے کنسیڈریشن میں لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے انڈیویجول جو ہے ہیومن بائی نیچر سیلفش ہے، ہیومن بائی نیچر بیڈ ہے، ہیومن بائی نیچر کرول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہیومنز کی ایوولوشن اس طرح سے ہوئی اسٹیٹ کی کہ ہیومنز میں سے کچھ ہیومنز پاورفل بنے، طاقت حاصل کی، ریسورسز پہ قبضہ کیا، ریسورسز اپنے مٹھی میں لی اور اتنا طاقت حاصل کیا کہ وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اب جب جنرل ماسز نے دیکھا کہ یہ سینٹرلائز اتھارٹی ہے یا یہ جو ریسورسز کو جو ہولڈ کرتا ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے یہ ریسورسز چھین سکتا ہے اور اپنے طاقت میں اضافہ کر سکتا ہے، تو انڈیویجول نے جو ہے وہ اسٹرانگ سینٹرلائز اتھارٹی کو سبمیشن کیا اور اس کی تسلط کو تسلیم کیا اور اس کو جو ہے اور اپنا حاکم مان لیا۔ تو کیوں مان لیا؟ کیونکہ پیئر آف شارٹیج تھا، ریسورسز شارٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ سینٹرلائز جو اتھارٹی تھی، سینٹرلائز جو اسٹرانگ اتھارٹی تھی، وہ ریسورسز کو کیپچر کرتے ہوئے ڈر ہوا کہ ان کے لیے ریسورسز جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو نیڈز ورسز ریسورسز پر جو ہے وہ لیوایتن میں جو ڈسکشن ہے تھامس ہابس نے کی ہے 1651 میں، اس پر بیس کرتی ہے۔ جان لاک اگین ہابس کے مکمل مخالف سمت میں چلنے والا جو ہے وہ پولیٹیکل تھیوریسٹ ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے۔ جان لاک کو جو ہے وہ لبرٹی کا ایک علمبردار یا پامبر کہا جاتا ہے۔ ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹس 1689 میں جان لاک صاحب ایک بک لکھتے ہیں جس کا نام تھا ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ۔ اچھا، اس بک میں وہ کیا assumption رکھتے ہیں سوشل کانٹریکٹ یا اسٹیٹ کی اوریجن کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں پروٹیکشن آف انڈیویجول لبرٹی، انہیرنٹ رائٹس، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ وہ ان تین چیزوں پر دو چیزوں پر اپنے جو آرگومنٹ کے ہے وہ بلڈ کرتا ہے کہ انڈیویجول کو اپنی آزادی، اپنی لبرٹی جو ہے وہ عزیز تھی، اور وہ لبرٹی کیا تھی؟ انہیرنٹ رائٹس۔ انہیرنٹ رائٹس کو محفوظ بنانے کے لیے، انہیرنٹ رائٹس کی دفاع کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کے لیے ہیومنز نے جو ہے وہ اپنی لبرٹیز کے پروٹیکشن کے لیے ایک سینٹرلائز اتھارٹی کو جو ہے چنا اور اس کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اور جان لاک جو اپنا آرگومنٹ بناتے ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ جنرل ماسز کے اینڈ سے نہیں بناتے۔ جان لاک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مطلب اتھارٹی کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرتے ہیں۔ جان لاک صاحب اس اپنے ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ 1689 کے والے بک میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ آف گورنڈ پہ جو ہے وہ بلیو کرتی ہے کہ جنرل ماسز پر حکومت کون کرے گا، جنرل ماسز پر حکومت کس طرح ہوگی، اور اس کی جو بیسس ہے، پاور کی جو ہب ہے وہ کہاں سے آئے گی۔ تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیریٹنٹ
جو انڈیویجول کے پاس جو لبرٹی تھی، لبرٹی ٹو لائف، لبرٹی ٹو پراپرٹی، مطلب یہ اس کی جو ایک ایڈوانس مطلب تامس ہابس سے ایک 2 قدم آگے والا سوچ رہا ہے. لاکس جو ہے وہ اپنے 2 ٹریٹیز آف گورنمنٹ 1689 میں جو ہے وہ اسٹیٹ کی اوریجن کو لبرٹی، انڈیویجول لبرٹی اینڈ انہیرنٹ رائٹس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس بک میں کہ the idea of government is derived from concept of govern, rule of government and state to protect inherent rights and natural rights. تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے وہ ہیومنس کی، تو ان کا اختلاف اس چیز میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے سبمیشن، رائٹ، سرینڈر اور جو سیکیورٹی ملی ہیومنس کو، تو یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیومن کو اسٹیٹ آف نیچر میں گڈ سمجھتے ہیں تو وہ اس چیز کو یہ کہیں گے کہ ہیومنز نے اپنی بقا کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اور پیس اور اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو چنا اور اس کے بعد سبمٹ کیا اور اس کے بعد سیکیورٹی ملی. اور اگر سینٹرلائز اتھارٹی کے بارے میں بھی کہیں گے تو پازیٹیو باتیں کہیں گے. اور جو نیگیٹیو اسٹیٹ آف نیچر میں ہیومن کے نیچر کو نیگیٹیو سمجھتے ہیں، بیڈ سمجھتے ہیں، لیوایتن سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ریسورس اور جو ہمارے پاس نیڈس تھی اس کی درمیان جو ٹسل تھا، جو جنگ تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ایک پاورفل سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو جو ہے وہ سبمٹ کیا. کیونکہ یہ سینٹرلائز اتھارٹی دھیرے دھیرے جو ریسورسز تھے اس کو قبضہ کر کے اس پہ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا رہی تھی. تو اس لیے ہیومنز نے اپنی بقا کے لیے اور اس سینٹرلائز اتھارٹی کے خیز و غضب سے بچنے کے لیے اپنی فوڈ چینج اور یا جو نیڈز اینڈ ریسورسز ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور سوشل کانٹریکٹ میں آئے اور اس طرح سے اسٹیٹ وجود میں آیا. تو یہ تھا آج کا لیکچر سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بارے میں. امید ہے میں اپنا جو میسج تھا، جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا جو ازمپشن تھا، اس کا جو آرگومنٹ تھا، وہ میں ڈیلیور کر پایا ہوں. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی مختلف کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جڑے رہیے. انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک اور تھیوری آف اسٹیٹ آف اوریجن کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھیں گے. ہسٹری کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہسٹری کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، ہسٹری کی ریڈنگز کس طرح سے ہوتی ہے اور ہسٹری کی اسٹڈی کا جو اسٹریٹجی ہے یا میتھڈولوجی ہے وہ کیسے ہے. پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ آئی بلیو ان سیگمنٹیشن آف دا ٹاپک. میں ٹاپکس کو سیگمنٹس میں تقسیم کرتا ہوں، پھر وہ آسان ہو جاتی ہے اسٹڈی میں، سمجھنے میں. تو ہر سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کا جو ہے میتھڈولوجی الگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہسٹری کو سمجھنے کے لیے بھی ایک الگ طریقے سے اسٹریٹجی ہے. وہ انشاءاللہ میں آگے سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جب ہم ہسٹری کے سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں. تھینک یو. السلام.